تراویح کے متعلق پچھلی نشست میں کافی باتیں آ چکی ہیں، اور کچھ باتیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کتنی رکعت تراویح ہوتی تھی، صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، کیسا معمول تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صرف 3 دن نماز تراویح پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، اور چوتھے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کو نہیں آئے اور تراویح کی نماز نہیں پڑھی اور نہیں پڑھائی، اور آ کر بعد میں وضاحت کی کہ میں اس وجہ سے نہیں پڑھائی نماز تاکہ امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، مشقت کا بار نہ پڑ جائے۔ تو لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت میں یہ بیرونی حالات کو سازگار کرنے میں، نظام کے درست کرنے میں یہ زمانہ گزر گیا، اور اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے اعتبار سے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو انہوں نے نظام کو درست کی، اور اصلاح کرنے کے بعد پھر تراویح کی نماز کے متعلق ان کو یہ بات پہنچی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 3 دن نماز تراویح ادا کی تھی وہ 20 رکعات تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیہقی کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعات تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمان جاری کیا، صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ کے اتفاق پر، اجماع صحابہ پر یہ فیصلہ ہوا کہ 20 رکعت نماز تراویح ایک امام کے پیچھے باجماعت مسجد میں عشاء کے بعد ادا کی جائے گی۔ تو لہٰذا تب سے یعنی یہ نسلاً بعد نسل، شرقاً وغرباً، خلفاً بعد خلف، طبقتاً عن طبقۃ، یہ 20 رکعات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اجماع صحابہ حجت ہے۔ صحابہ کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، اتحاد کر لینا، اجماع کر لینا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی عین دین اور یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بات صحیح نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کبار صحابہ کی موجودگی میں اور ازواج مطہرات بالخصوص امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں صحابہ حضور کے عمل کے خلاف قدم اٹھائیں، یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ نے اتباع کیا، اور حضور کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی خلاف ورزی اور آپ کے خلاف کوئی حکم یا آپ کے خلاف کوئی عمل کا دعویٰ کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور جو حضرات 8 رکعت کے دعوے دار ہیں تو ان سے دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ وہ بڑی زور شور لگا کر وہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لاتے ہیں جس میں امی جان سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیے تھے کہ حضور کا عمل رمضان میں کیا تھا، مگر امی جان اتنی باریک بھی تھیں، اتنی دور اندیش تھیں کہ ایسا طبقہ آگے چل کر آ سکتا ہے کہ جو تراویح 20 رکعت کو 8 رکعت کر سکتا ہے۔ اس شوشے کو امی جان نے ختم کر دیا، فرمایا حضور کا عمل رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھنے کا معمول تھا، یعنی یہ سمجھانی چاہیے کہ حضور کا عمل جو 11 رکعت تھا اس میں 8 رکعت تہجد تھی اور 3 رکعت وتر کی نماز تھی، یعنی یہ سال بھر کی نماز ہے۔ اور رمضان میں چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت بڑھ جاتی تھی، کثرت ہوتی تھی، تو یہ وہم تھا راوی کو کہ حضور کا عمل
یعنی تہجد کے متعلق کیا حضور نے اپنی تہجد میں اضافہ کیا یا وہی معمول رہا؟ تو اس وہم کو امی جان نے دور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کے ساتھ اس شوشے کو بھی ختم فرما دیا کہ رمضان اور غیر رمضان کا معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 11 رکعت کا تھا، یعنی تہجد 8 رکعت تھی اور 3 رکعت وتر کی نماز تھی۔